بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے واقعہ عاشورہ تک مکمل اسلامی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اصحاب کرام پر۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جنہیں یاد کرتے ہوئے دل غمگین ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر حق اور باطل کی کشمکش کتنی بڑی قربانی کا تقاضا کر سکتی ہے۔ ان ہی عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لختے جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ لیکن واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس واقعے کے پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد حالات کیسے بدلے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں قبول نہیں کی، کوفہ سے خطوط کیوں آئے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کیوں بھیجا گیا، پھر کربلا کیسے وجود میں آئی، اور عاشورہ کے دن کیا ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے تھے۔ آپ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ اسلامی روایات میں دونوں حضرات کی فضیلت اور اہل بیت سے محبت کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نرم مزاج، بردبار اور صلح پسند شخصیت کے مالک تھے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حق کے معاملے میں ثابت قدمی اور استقامت کی عظیم مثال بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان شدید سیاسی اختلافات موجود تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کو ترجیح دی۔ یہ صلح اسلامی طریق کا ایک اہم موڑ تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ختم ہو اور امت کا خون نہ بہے، چنانچہ ایک معاہدہ ہوا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عرصے تک مسلمانوں کے درمیان سیاسی استحکام قائم رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کبھی کبھی حق کی حفاظت صرف میدان جنگ میں تلوار اٹھانے سے نہیں، بلکہ خون ریزی روکنے کے لیے صبر اور صلح اختیار کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت میں ایک عظیم مقام رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیاسی حالات کو دیکھا اور امت کے حالات کا مشاہدہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے اقتدار سنبھالا۔ یہیں سے وہ سیاسی صورتحال پیدا ہوئی جس نے آخرکار تاریخ اسلام کے سب سے بڑے سانحات میں سے ایک یعنی واقعہ کربلا کو جنم دیا۔ یزید کی طرف سے اہم شخصیات سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ ان شخصیات میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت قبول نہیں کی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ تاریخی مصادر میں اس پورے سیاسی معاملے کی تفصیلات اور تعبیرات مختلف انداز میں بیان ہوئی ہیں، تاہم یہ بات تاریخی طور پر معروف ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ سے مکہ کا سفر۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں آپ کی موجودگی کی خبر پھیلی تو مختلف علاقوں سے لوگ آپ سے رابطہ کرنے لگے۔ خاص طور پر کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت سے خطوط لکھے۔ ان خطوط میں کہا گیا کہ کوفہ میں آپ کے حامی موجود ہیں اور اگر آپ کوفہ تشریف لے آئے تو لوگ آپ کی حمایت کریں گے۔ خطوط کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں حالات کی حقیقت جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے۔ ابتدائی طور پر بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی حمایت کا اظہار کیا، لیکن حالات بہت جلد تبدیل ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے سخت اقدامات کیے، قبائلی سرداروں پر دباؤ ڈالا اور لوگوں کو خوف زدہ کیا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے منتشر ہونے لگے۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عراق کی طرف سفر کے دوران پیش آنے والے اہم ترین واقعات میں سے ایک تھی، لیکن اس وقت تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا عراق کی طرف سفر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے قافلے میں خواتین، بچے اور مرد شامل تھے۔ آپ جنگ کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کر نہیں نکلے تھے۔ آپ کے ساتھ موجود افراد کی تعداد کے بارے میں تاریخی روایات میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ آپ کا قافلہ بہت چھوٹا تھا اور مخالف لشکر کے مقابلے میں انتہائی کم تعداد میں تھا۔ راستے میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر انتہائی غمناک تھا۔ اب صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے ان کی اکثریت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے سفر پر آگے بڑھتے رہے۔ حرب بن یزید اور کربلا کی طرف سفر۔ راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سامنا حرب بن یزید رہائی کے دستے سے ہوا۔ ہر کے پاس حکم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آگے نہ جانے دیا جائے۔ مذاکرات ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے واضح کیا کہ آپ کوفہ کے لوگوں کی دعوت پر آئے تھے، لیکن جب حالات بدل گئے تو آپ واپس جانے یا کسی اور راستے اختیار کرنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ عراق کے ایک مقام پر پہنچا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ واقعہ 2 محرم 61 ہجری کے آس پاس پیش آیا۔ یہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ رک گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد مخالف فوج کی تعداد بڑھتی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسا لشکر موجود تھا جس کی تعداد ان کے ساتھیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ کربلا میں محاصرہ۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو گھیر لیا گیا۔ مخالف لشکر کی قیادت عمر بن سعد کے پاس تھی، جبکہ کوفہ کی سیاسی انتظامیہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے جنگ شروع کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ مذاکرات کی کوشش ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مختلف تجاویز پیش کی، جن کی تفصیلات تحریک روایات میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں، لیکن بالآخر معاملہ حل نہ ہو سکا۔ کربلا میں موجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پر پانی کی رسائی محدود کر دی گئی۔ فرات کا پانی قریب تھا، مگر اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی حاصل کرنا مشکل بنا دیا گیا۔ قافلے میں بچے بھی تھے۔ پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ یہ صورتحال کئی روایات میں انتہائی دردناک انداز میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ وہ بہادری، وفاداری اور شجاعت کے لیے معروف تھے۔ کربلا میں انہیں اہل بیت کے خیموں کے لیے پانی لانے کی ذمہ داری سے جوڑا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی حاصل کرنے کی کوشش میں فرات کی طرف گئے۔ ان کی شہادت کے بارے میں بعد کی روایات میں بہت سی تفصیلات مشہور ہوئی، جبکہ قدیم تاریخی مصادر میں بعض جزئیات کم تفصیل سے ملتی ہے۔ اتفاقاً تمام روایات اس بات پر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عاشوراء کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے ہوئے شہادت پائی۔ ان کی شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام آج بھی وفاداری اور بھائی سے محبت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔
ہربن یزید کی توبہ۔ کربلا کے واقعات میں ایک انتہائی حیران کن کردار ہربن یزید رہائی کا ہے۔ وہی جس امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو روکنے میں کردار ادا کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا۔ پھر وہ میدان میں گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ہر کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان آخری لمحے تک حق کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ عاشوراء کی رات، 9 محرم کی شام حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ دشمن کا ہدف آپ ہیں اور جو شخص چاہے وہ رات کی تاریکی میں یہاں سے چلا جائے۔ لیکن آپ کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا۔ ہر ایک نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ یہ رات عبادت، دعا اور اللہ کی یاد میں گزاری گئی۔ خیموں میں موجود اہل بیت اور اصحاب جانتے تھے کہ اگلا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے امام اور اپنے قائد کا ساتھ نہ چھوڑا۔ عاشوراء کی صبح، 10 محرم کی صبح ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ آپ کے ساتھ موجود افراد کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان کے دلوں میں ایمان، یقین اور وفاداری تھی۔ جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اصحاب اور خاندان کے افراد ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے۔ ایک کے بعد ایک شہادت ہوتی گئی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ بھی میدان میں گئے۔ وہ بہادری سے لڑے۔ ان کی شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے انتہائی دردناک تھی۔ تاریخی روایات میں ان کی عمر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جوان فرزند تھے اور عاشوراء کے دن شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم کا تصور کرنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے فرزند اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ وہ بھی کربلا میں موجود تھے۔ بعد کی روایات میں ان کی شہادت کی تفصیلات بہت مشہور ہے۔ تاریخی روایات میں بعض جزئیات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات معروف ہے کہ حضرت قاسم بن رضی اللہ عنہ بھی کربلا کے شہداء میں شامل تھے۔ یوں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان نے بھی کربلا میں عظیم قربانی پیش کی۔ حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ، علی اصغر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خمسن فرزند کی شہادت بھی کربلا کے سب سے دردناک واقعات میں شمار ہوتی ہے۔ مختلف تاریخی مصادر میں ان کا نام عبداللہ اور بعد کی روایات میں علی اصغر کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کی عمر کے بارے میں بھی روایات مختلف ہے۔ قدیم تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کمسن بچے کو اٹھایا، لیکن وہ بھی دشمن کی طرف سے چلنے والے تیر کا نشانہ بنے اور شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ کربلا کی سب سے دردناک یادوں میں سے ایک ہے۔ اہل بیت کے دوسرے شہداء کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے متعدد افراد شہید ہوئے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزندوں میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان کے افراد اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریبی عزیز شامل تھے۔ ان کے نام مختلف تاریخی مصادر میں مختلف تعداد اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ مشہور ناموں میں حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ، عبداللہ، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے دیگر افراد شامل ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعدد وفادار اصحاب بھی شہید ہوئے۔ صحابہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیاں کربلا میں صرف خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد ہی نہیں بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار اصحاب بھی شہید ہوئے۔ ان اصحاب میں مختلف قبائل اور خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ ان میں حبیب بن رضی اللہ عنہ، مسلم
بن اوسجہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر اصحاب کے نام تاریخی روایات میں ملتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے، انہیں معلوم تھا کہ بچنے کا راستہ موجود نہیں، لیکن انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کی قربانی اس بات کی گواہی تھی کہ وفاداری صرف آسان حالات کا نام نہیں بلکہ مشکل ترین وقت میں حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آخری گھڑیاں آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام یا تقریباً تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ آپ تنہا رہ گئے، آپ نے آخری وقت تک مقابلہ کیا۔ تاریخی روایات میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تفصیلات میں بھی مختلف بیانات ملتے ہیں، لیکن تمام تاریخی روایتوں کا مرکزی حقیقت پر اتفاق ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند حق و رسول کے لیے اپنی جان قربان کر گئے۔ کربلا کا میدان خاموش ہو گیا۔ وہ خاندان جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے، ان کے بہت سے افراد شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک عظیم سانحہ بن گئی۔ شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد خیموں پر حملہ کیا گیا اور اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے زندہ بچ جانے والوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور زندہ رہے۔ اہل بیت کے قافلے کو کوفہ لے جایا گیا، وہاں سے شام کی طرف لے جانے کی روایات ملتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر عظیم صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے خطبات اور کردار کو بعد کی اسلامی روایات میں بہت اہم مقام حاصل ہوا۔ کربلا کا پیغام۔ واقعہ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، یہ صبر کا واقعہ ہے، یہ قربانی کا واقعہ ہے، یہ وفاداری کا واقعہ ہے، یہ ظلم کے سامنے اصول پر قائم رہنے کی داستان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ انسان کو حق اور انصاف کے معاملے میں اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں صبر اور امت کے خون کو بچانے کا درس دیتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں استقامت اور قربانی کا سبق دیتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وفاداری کی مثال بن گئے۔ حضرت خر رضی اللہ عنہ توبہ اور حق کی طرف واپسی کی مثال بن گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ صبر اور حوصلے کی علامت بنی، اور کربلا کے تمام شہداء نے اپنی قربانی سے تاریخ پر ایسا نقش چھوڑا جو صدیوں گزرنے کے باوجود مٹ نہ سکا۔ محرم اور سفر کے حوالے سے واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا۔ اس کے بعد اہل بیت کے زندہ افراد کے ساتھ پیش آنے والے واقعات محرم کے بعد کے دنوں میں آگے بڑھے اور قافلے کو کوفہ اور پھر شام پہنچنے کے واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ بنے۔ بعد کی صدیوں میں محرم اور سفر کے ایام میں واقعہ کربلا کی یاد مختلف مسلم معاشروں میں مختلف انداز سے منائی جانے لگی۔ خاص طور پر شیعہ مسلم معاشروں میں عاشوراء اور اربعین کی یاد کو بہت اہمیت حاصل ہوئی۔ تاہم تاریخی طور پر یہ بات ضروری ہے کہ کربلا کے دنوں سے متعلق ہر مشہور قصہ، ہر جزوی تفسیر یا ہر بیان کو یکساں طور پر مستند تاریخی حقیقت نہ سمجھا جائے۔ بعض واقعہ قدیم مصادر سے ثابت ہیں، جبکہ بعض تفصیلات بعد کی روایات اور مرثیہ نگاری میں زیادہ نمایاں ہوئی۔ اس لیے واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے مستند تاریخی روایت اور بعد کی عوامی روایات میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اختتامی کلمات۔ کربلا ختم نہیں ہوئی۔ کربلا ایک پیغام بن گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، مگر ان کی قربانی نے تاریخ کو یہ پیغام دے دیا کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا اور حق کے لیے قربانی دینا دو مختلف راستے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان، اپنے خاندان اور اپنے وفادار ساتھیوں کی قربانی پیش کی۔ ان کے ساتھ شہید ہونے والے ہر فرد نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا دیا۔ آج جب محرم آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ
حق کو پہچانا جائے، ظلم سے بچا جائے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھی جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ادب رکھا جائے اور دین اسلام کے اصولوں پر ثابت قدم رہا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اظہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق دے اور شہدائے کربلا کی قربانیوں سے صحیح سبق حاصل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا یہ اسلامی واقعہ اچھا لگا ہو تو میرے چینل اسلام اسٹوڈیو اردو واقعات کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو کیسا لگا یہ واقعہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔